آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے آج اسی عدالت کے ایک جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈگری کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جہانگیری نے اس عدالتی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ سیدھے چلتے ہیں آسٹریلیا۔ آپ کل سے یہ خبر سن رہے ہیں کہ آسٹریلوی ساحل پر سڈنی میں ایک پارک میں یہودی تہوار ہنوکا منانے کے لیے جمع ہونے والے اجتماع پہ 2 افراد کی اندھا دھند فائرنگ سے 15 لوگ ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 6 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم باپ بیٹا بتائے جاتے ہیں۔ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے پولیس فائرنگ سے 50 سالہ ساجد اکرم ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے بیٹے 24 سالہ نوید شدید زخمی ہیں۔ اس خونی ڈرامے میں ایک اور کردار بھی ہے اور اس کردار کا نام ہے احمد احمد۔ ان کی عمر ہے 43 سال اور یہ 2006 میں شام سے آسٹریلیا آئے تھے۔ انہوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساجد اکرم سے بندوق چھینی اور اس کوشش میں احمد خود بھی زخمی ہو گئے۔ احمد کو سڈنی کے بونڈائی بیچ کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی احمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے ان کے منہ سے نکلا یہودی ہیرو کا کارنامہ، لیکن پھر ان کو کریکٹ کرایا گیا تو پھر ان کا ایک پیغام آیا ایکس پہ کہ احمد ایک مسلمان ہے اور اس نے اپنی بہادری سے بہت سے بے گناہ یہودیوں کی جان بچا لی ہے۔ البتہ بقول نیتن یاہو، آسٹریلیا نے جو فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا حال ہی میں فیصلہ کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، یعنی زہر پھیلانے سے اسرائیلی وزیر اعظم اس موقع پہ بھی باز نہ آئے۔ احمد کے علاج کے لیے 24 گھنٹے میں آسٹریلیا میں $11 لاکھ کے عطیات اب تک جمع ہو چکے ہیں اور مسلسل جمع ہو رہے ہیں۔ پولیس قاتل باپ اور بیٹے کے داعش سے ممکنہ روابط کا بھی جائزہ لے رہی ہے، مگر ابھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ سرکاری طور پہ ان کی جو نسلی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی گئی ہے، چونکہ دونوں آسٹریلوی شہری ہیں۔ ساجد 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا آئے تھے اور اس کے بعد انہیں شہریت ملی تھی، جبکہ ان کا بیٹا نوید آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ سوشل میڈیا پہ قاتلوں کے نسلی پس منظر کے بارے میں چیمے گوئیاں عروج پہ ہیں، تاہم اب تک سرکاری موقف یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا آسٹریلوی شہری ہیں۔ ساجد اکرم کے پاس اسلحے کے 6 لائسنس تھے اور ان کی تحویل سے 6 بندوقیں ہی برآمد ہوئی ہیں۔ جنوب مشرقی سڈنی کے مضافات میں کچھ مشتعل بلوائیوں نے ایک مسلمان قبرستان میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ 1996 میں تسمانیہ کے شہر پورٹ آرتھر میں ایک بندوق بردار نے 35 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے آسٹریلوی حکومت نے اسلحہ لائسنسوں کے بارے میں انتہائی سخت قوانین منظور کیے۔ خودکار اور نیم خودکار ہتھیار رکھنے پہ مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ حکومت نے ایسے 6.5 لاکھ ہتھیار بائی بیک سکیم، یعنی دوبارہ شہریوں سے خریدنے کی سکیم کے تحت خریدے۔ اس کے بعد چلائی گئی مہم میں بھی ہزاروں ایسے ہتھیار پکڑے گئے، لیکن رفتہ رفتہ اس قانون پہ عمل درآمد ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں اس وقت 1996 سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی ایک مسجد پہ حملے میں جو 51 افراد ہلاک ہوئے تھے، ایک آسٹریلوی شہری تھا۔ اس وقت سڈنی سے ہمارے ساتھ کہنہ صحافی اور تجزیہ کار شفاعت یار خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آسٹریلیا میں اس وقت آپ کے سڈنی میں 4 بج رہے ہیں صبح کے، تو بہرحال ہم اس کے لیے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی رات گئے ہمارے لیے جاگ رہے ہیں۔ شفاعت صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
آسٹریلیا میں کل سے پہلے اسلامی فوبیا کتنا تھا اور اب اس کے کتنے بڑھنے کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. میں بیٹھا فگرز دیکھ رہا تھا تو دلچسپ نمبر سامنے آئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیے کہ 23 اکتوبر 7 2023 کو جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے اوسطاً 300-350 واقعات ہوتے تھے اینٹی سیمیٹزم کے جو جیوز کے خلاف ہوتے تھے. لیکن 2024 میں اس میں تقریباً 7 گنا اضافہ ہوا اور اس کی تعداد بڑھ کے 2000 سے اوپر ہو گئی. اور جو ہمارے یہ رواں سال تھا 2025 اس میں تقریباً 1200 واقعات ہوئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا سیریسلی دیکھا جا رہا ہے اس معاملے کو. یہاں پہ لوگوں میں کتنی نفرت ہے غزہ کے معاملے کو لے کے. اچھا، اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے کیا آبزرویشن ہے آپ کی؟ اس میں اکا دکا واقعات ہوئے زیادہ، کیونکہ ایکسٹریمسٹ جوز جو ہیں اس کے کچھ واقعات ہمیں میلبرن سے پتہ چلے. بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں ایسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا. کچھ اکا دکا واقعات سڈنی میں ہوئے، تو اس لحاظ سے اس کی تعداد کافی کم ہے. اچھا شفاعت صاحب، میں ابھی آسٹریلیا کے بارے میں صبح سے پڑھ رہا تھا. جو موٹے موٹے فگرز میرے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو لگ بھگ 2.5 کروڑ آبادی ہے اس میں جو یہودی آبادی ہے 0.45%، یعنی آدھے % سے بھی کم ہے. تقریباً 1.5 لاکھ بنتے ہیں یہ، اور اکثریت جو ہے میلبرن اور سڈنی میں آباد ہے. یوں سمجھیے کہ دنیا میں جتنے یہودی ہیں جن جن ممالک میں آباد ہیں، آسٹریلیا ان میں 8ویں نمبر پہ ہے، جبکہ جو مسلمان آبادی ہے آسٹریلیا کی وہ 9 سے 10 لاکھ کے درمیان ہے، کل آبادی کا تقریباً 3.5%. یہ جو آپ نے اینٹی سیمیٹزم کی بات کی تو اس میں ایک چیز جو میرے علم میں آئی پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں ایک 10 سالہ بچی سے لے کے 84 سالہ ایک جو ہولوکاسٹ سروائیور بزرگ تھے وہ بھی مارے گئے، اور مرنے والوں میں 2 ربائی بھی تھے. ان روایوں میں جو ایلی شلنگر ہیں وہ خاص اہم ہیں، جو شبد عبادت گاہ ہے، سینوگوگ ہے، اس کے متولی ہیں. ایلی شلنگر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کے لیے آن لائن فنڈز جمع کرنے کی مہم میں خاصے سرگرم رہے ہیں. اگر آپ ان کی تصویریں ہیں تو ذرا فل اسکرین پہ آپ دکھا سکتے ہیں، جو IDF کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں. یہ جو ہیں انہوں نے کئی سلسلے میں چندے کے لیے تقریبات بھی منعقد کیں. وہ اسرائیل اکثر آتے جاتے رہتے تھے، اور اسرائیل کی فوج کے ساتھ ان کی جو تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر فخریہ انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں غزہ میں یا مغربی کنارے پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پہ فخریہ انداز میں پیش کی جاتی ہیں تو جذبات بھڑک بھی سکتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گن لاز، کہا یہ جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے جو گن لاز ہیں وہ دنیا میں جو سخت ترین قوانین ہیں جن ممالک میں، ان میں سے ایک ہیں. لیکن میں نے آپ کو آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ کا بھی بتایا اندازہ کہ 96 سے زیادہ لاز کے باوجود یہاں پہ ہتھیار پائے جا سکتے ہیں. تو اب جو آسٹریلین حکومت مزید سختی کرنا چاہتی ہے تو کتنی مزید سختی اور کیا کر لے گی؟ دیکھیں، یہاں پہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جیسے اپنے اوپننگ میں بتایا کہ جو پورٹ آرتھر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سیریسلی لیا، اور جب سے گن لاء کے اوپر انہوں نے سختی کی تو واقعات انتہائی درجے تک کم ہو گئے. لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے یہ 1996 کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے، جس میں 15-16 لوگ اب تک انتقال کر چکے ہیں، جان ان کی جا چکی ہے. اور اس کو انہوں نے سنجیدگی سے اس طرح لیا ہے کہ وزیر اعظم نے فوراً 24 گھنٹے کے اندر اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں اتنے وہ کریں گے. اور فوراً ہی انہوں نے آج ایک ڈرافٹ بنایا ہے، اور یہاں کی جو 6 ریاستیں ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے ان کی فیڈ بیک لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جیسی ان کی طرف سے ان کی فیڈ بیک آئے گی اس کے بعد فوراً ہی اس پہ عمل ہوگا، جس میں کافی باتیں شامل ہیں، جس میں یہ کہ لائسنس جاری کرنے کا عمل جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جائے گا. صرف آسٹریلینز کو
بہت چھان پٹک کے بعد اور ان کا کرمنل ریکارڈ دیکھنے کے بعد، پہلے بھی دیکھا جاتا تھا کرمنل ریکارڈ، لیکن اب اس میں اور زیادہ سختی ہو گئی ہے، اور جو اسلحے کی ساخت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ زیادہ اس میں ایڈوانس نوعیت کے نہیں ہوں گے. تو اس کا ڈرافٹ ابھی پبلک میں آنا باقی ہے، لیکن جو یہاں پہ اب تک خبریں شائع ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کافی چیزیں تیار کر لی ہیں، اور فوراً ہی ان سے کہا ہے کہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں کہ وہ اپنی فیڈ بیک دیں، کیونکہ یہاں کی جو ریاستیں ہیں ان میں ایک طرح سے خود مختاری بھی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی طے کیا وہ خود بخود عمل درآمد ہو جائے اس کے اوپر. تو کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شہباز صاحب، آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک وقت بعد. سڈنی آسٹریلیا میں بونڈائی بیچ پر جو قتل عام کا واقعہ ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. وہاں سے صحافی شفاعت یار خان ہمارے ساتھ ہیں. شفاعت، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو سلیکشن آف ٹارگٹ ہے ان دونوں باپ بیٹے کا، وہ تھا ہانوکا ایونٹ جو ہے، جو کہ مذہبی تہوار ہے یہودیوں کا. لیکن اس واقعے کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ اس میں احمد کا جو کردار ہے، جس طرح سے اس نے ایک حملہ آور پر اس کو اوور پاور کیا، تو وہ جو ایک ٹپیکل نیریٹو بنتا ہے اس طرح کے واقعات میں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہودی جو ہے مظلوم ہیں، وہ قائم نہیں ہو پایا. میں آسٹریلین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کئی چینلز جو ہیں وہ اس پہلو کو بھی اجاگر کر رہے تھے کہ بچانے میں جو ہیروئزم دکھایا، جو کرج دکھائی، وہ بھی ایک مسلمان عقیدے کا ہے. تھوڑا یہ بتائیں گے کہ وہاں کے میڈیا میں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ اینٹی امیگریشن ایک سینٹیمنٹ ہے، وہاں کے لوگوں میں بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد میڈیا میں کیسے یہ پین آؤٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف حملہ آور جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ اور جس نے بچایا اس کا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا تو خاص طور پہ مسلمان، ان کو بڑی فکر تھی کہ حملہ آور کون ہوں گے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد حملے کے جب یہ ظاہر ہوا کہ جو بچانے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو بہت سے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے کہ دیکھیے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور ان کے نام کے ساتھ یہ چیز لیبل کر دی جائے. تو جب پتہ چلا کہ دہشت گرد وہ بھی مسلمان تھے اور بچانے والا بھی مسلمان تھا، تو اس چیز کو کافی ایک لحاظ سے پیسیفائی کیا گیا ہے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا. یہاں کی حکومت نے بہت زیادہ پذیرائی کی، اس کی بہت تعریف کی ہے جس نے دہشت گردوں پہ قابو پایا، اور میڈیا نے بھی اس کو کافی سراہا ہے. آپ سے باتیں اندازہ لگا لیجئے کہ آسٹریلیا کے اندر اور دنیا بھر سے اس پہ جو انعامات کی بارش ہوئی ہے وہ بھی ایک مثال ہے. اور اس وقت اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات یوں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اس کو خود 2 گولیاں لگی ہیں، ایک بازو میں اور اس کے ہاتھ میں. اس لیے اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے ریلیز ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا اور وہ بتائے گا کہ اس نے کس طرح یہ کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اس کا تعلق اوریجنلی شام سے تھا، جو کہ پچھلے کئی 1-2 دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ عموماً اس طرح لیبل کیے جاتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. تو اس کا تعلق بھی شام سے تھا، عرب تھا وہ اور مسلمان تھا. تو اس سے جو مسلمان مخالفین ہیں ان کو بڑی سکی ہوئی ہے. اور یہ کہ اس جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کا دور ہے. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، شاید افغانستان سے بھی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے پاکستان سے جوڑیں. ابھی تک کوئی ایسا لنک ہوا نہیں ہے اسٹیبلش. تو وہاں پہ آپ کی اگر پاکستانیوں سے بات ہوئی ہے جو امیگرینٹس ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے اس وقت کیا سینٹیمنٹس آپ کو سنائی دے رہے ہیں؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ جیسے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پچھلے 2-3 گھنٹوں میں بھرمار ہو گئی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ بھارت سے اوریجنلی ہے کیونکہ بھارتی نژاد ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے. لیکن پاکستانیوں کو چونکہ کنفرمیشن نہیں آئی، اس لیے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو اس وقت وہ سانس رو کے بیٹھے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے نکلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام دشمن یا پاکستان دشمن ممالک ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جب تک اس کی نیشنلٹی یا اس کی اوریجن اسٹیبلش نہیں ہو جاتا تو پاکستان کو اس کو بدنام کیا جائے. تو اس وقت یہاں پہ جتنے مسلمان، جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا. اچھا، جو پاکستانی کمیونٹی میں جس میں آپ کی بات ہوئی ہے، میں صرف ایک فائنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو بھی تھا، جو کارروائی ہوئی ہے، یہ بلا امتیاز تھی. اس میں ضرور جس طرح بھی وسعت نے بھی بتایا، ایک آدھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسرائیلی آرمی کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے اور فلسطینیوں کے وہ شاید دشمن بھی ہوں، لیکن وہاں پہ عام لوگ بھی تھے شاید جن کا کوئی تعلق نہ ہو اس معاملے سے. ہمارے جو وہاں پہ تارکین وطن ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ غلط کام تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا غزہ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جذبات بھڑک جاتے ہیں، خیر ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ نے غزہ کی بات کی تو ظاہر ہے کہ جذبات لوگوں کے اس میں سب کے بلا تفریق، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کے جذبات جو ہیں سب بہت حساس ہیں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ ابھی اگست میں جو یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی. پورا سڈنی جیم ہو گیا تھا. اس میں صرف سڈنی کے لوگ نہیں بلکہ اس سے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل تھے. حالانکہ یہاں کی پولیس کا کہنا ہے کہ 90,000 تھے، لیکن باہر 90,000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا یا مغربی ممالک میں 15 آدمی جمع کرنا مشکل ہوتے ہیں. یہاں پہ جب انتخابی مہم ہوتی ہے وزیر اعظم کی اور نیشنل الیکشنز، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی آگے پیچھے 3-4 لوگ ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ 1,00,000 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگ جمع ہوئے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے ان کی ہمدردیاں غزہ کے ساتھ تھیں. میں بھی اس میں مظاہرے میں نے بھی شرکت کی تو میں نے یہ دیکھا کہ حد نظر بس لوگوں کا سمندر تھا. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کوئی ایسے واقعات کو کنڈون نہیں کرتا. تو جو پاکستانی ہیں یا دوسرے نان پاکستانیز ہیں، سب کا یہی تھا جس سے بھی بات ہو کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹریلیا ایک لحاظ سے بہت ہی پرسکون ملک ہے. یہاں پہ جرائم کی تعداد بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر ذرا سا بھی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پوری اخبارات کی اور ٹیلی ویژن کی زینت بنتا ہے. تو اس میں ہر آدمی جو اس کا کسی کا ایسا نہیں تھا کہ انڈورس کیا جائے. کم از کم میرے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے یا جن سے تعلقات ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہاں کا سکون برباد ہو گیا اس کی وجہ سے، اور لوگ ڈر کے مارے ابھی گھروں سے نکل نہیں رہے. بلکہ آپس میں لوگوں سے یہ بھی لوگوں سب نے سے بات زیادہ کی کہ مصیبت ابھی تو پھر مسجدوں میں نہ جایا جائے، انہی مال میں نہ جائیں. کے لیے ہو جاتی ہے نا، جو وہاں پہ رہتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ اور مسلمان جو ہیں. شفاعت صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نوید اکرم جو ایک قاتل ہیں، بعض اوقات ہم نام ہونا بھی بڑا مصیبت میں ڈال دیتا ہے. ایک اور نوید اکرم ہے اور وہ بھی سڈنی میں ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے پاکستانی قونصل خانے سے کہا ہے کہ بھائی صاحب ہیٹ میلز کا جو ہے ٹیلی فون کالوں کا تانتا بن گیا ہے، میں کیا کروں، میں تو سخت خوف زدہ ہوں. تو بہرحال اس طرح کی سچویشن جو ہے غیر معمولی سچویشن، اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے یاد آیا کہ جب چارلی ہیبڈو کا واقعہ ہوا تھا پیرس میں 2015 میں، تو اس وقت بھی ایک مسلمان پولیس آفیسر تھا جس نے کہ جان بچائی تھی بہت سارے لوگوں کی. تو وہ بھی ہیرو تھا. تو اس کی وجہ سے ایک جو اسلامک فوبیا کی لہر ہے اس وقت جو فوری طور پہ اٹھ سکتی تھی فرانس میں، وہ کسی حد تک دب گئی. بہرحال ہمیں انتظار رہے گا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں، 2 قاتل ہیں، ان کا جو ہے آگا پیچھا وہ کیا ہے. فی الحال ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. پیارے پاکستان میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس ملک میں اگر صرف ایک چیز ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ انصاف ملنا شروع ہو جائے، تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے بطور وکیل، اور انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف کی توقع نہیں. یہ معاملہ ہے ان کی ڈگری سے متعلق، لاء ڈگری، جو کہ آج سے کوئی 30 ایئرز اگو 1991 میں انہوں نے LLB پاس کیا تھا. اور اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈگری صحیح طریقے سے حاصل کی گئی تھی، نہیں کی گئی تھی، اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں. حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس جہانگیری کو اس معاملے پہ کافی پریشر کا سامنا ہے. کراچی میں بھی ان کا ایک کیس چلا، بہت سارے وکلاء ان کے ساتھ تھے. وہ کے آغا صاحب جو ہیں جج صاحب، انہوں نے وہ سنا. اس کے بعد اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. آج کی جو سماعت ہوئی اس میں جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس ڈوگر پہ اعتراض کیا کہ آپ جو ہے اس بینچ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں نے آلریڈی آپ کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنی بجائے کسی بھی اور جج کو رکھ لیں تو وہ ٹھیک ہوگا. جو رپورٹنگ ہوئی ہے آج کی سماعت کی، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے اس سے انکار کیا. وہاں پہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن ہم ذرا اس کی جو موٹی بات ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ ڈگری کا معاملہ ہے کیا. اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اس میں کراچی یونیورسٹی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی جعلی ڈگری تھی یا فیک ڈگری تھی.
البتہ جو ان کا موقف سامنے آیا ڈسپائٹ کہ رپورٹڈلی ان پر بہت دباؤ تھا وہ یہ کہ کچھ اس میں شاید انفیئر مینس تھے، اور پھر HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے. تو جو کیس کی نٹی گریٹی ہے، پروسیس ہے، یہ کوئی وچ ہنٹ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اصل جو ایلیگیشن ہے وہ کیا ہے. ہمیں لاہور سے بیرسٹر رضا حسین جوائن کر رہی ہیں. رضا، آپ نے فالو کیا ہے کیس کو، میڈیا میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جعلی ڈگری کا کیس ہے، ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ ایسے ہی ہے یا جس طرح سے فریم کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایلیگیشن ہے؟ شکریہ شاہزیب صاحب. شاہزیب صاحب، اگر ہم صرف ڈاکیومنٹس پہ جائیں جو ابھی ریکارڈ پہ آئے ہیں تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 23 مئی 2024 کو. 23 مئی 2024 کو ایک خط سامنے آتا ہے. ایک شخص جن کا ملیر سے تعلق ہے، انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے اس پہ کچھ سوال ہیں تو اس کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے. اب یہ شخص جو ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے کیسے 30 سال بعد یہ یاد آیا کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کی ویریفیکیشن ہونی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ. خیر، اس کے تقریباً آپ 2-3 دن بعد جو ہے یونیورسٹی آف کراچی نے جواب بھی دے دیا، اور یونیورسٹی آف کراچی نے اپنے جواب میں اس وقت مئی 2024 میں کہا کہ جو جسٹس جہانگیری کا انرولمنٹ نمبر ہے وہی انرولمنٹ نمبر ایک اور شخص کا بھی ہے، اور ہماری یونیورسٹی میں تو جو پریکٹس ہے اس پریکٹس کے مطابق 2 اشخاص کا ایک انرولمنٹ نمبر نہیں ہو سکتا، اور اس بیسس پہ اس وقت ان کی جو ڈگری ہے اس کو انویلڈ قرار دیا. تو یہ معاملہ مئی 2024 میں اس بنیاد پہ شروع ہوا کہ انرولمنٹ نمبر جو تھا وہ 2 شخص کا ایک ہی تھا، جسٹس جہانگیری کا بھی ایک تھا اور ایک اور یونیورسٹی میں انہوں نے کہا ایک ہی انرولمنٹ نمبر تھا، اور اس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ ڈگری انویلڈ ہے. یہ نہیں کہا کہ جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ڈگری ایشو نہیں کی. تو صرف ایک بہت محدود نقطے پہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو سارا معاملات ہے یہ 30 سال بعد کھلا ہے، اور اس کے بعد اب یہ سارے جو باقی انفیئر مینس کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مگر اس وقت صرف اس حد تک ڈیکلریشن آئی تھی. دوسری بات جس کی یہی بات کافی اسٹانشنگ ہے کہ 1991 میں انہوں نے LLB کیا، اس کے بعد وہ وکیل رہے لمبا عرصہ، انہوں نے بار کے الیکشن بھی لڑے، 5 سال سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایٹ واٹ پوائنٹ ہم یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ انہیں ایک تو کام کرنے سے روک دیا بطور جج، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی کنٹروورشل سٹیپ تھا، اور پھر یہ جو ڈگری کا جو پورا ایک اسکینڈل جس طرح سے یہ پین آؤٹ ہوا ہے، میڈیا میں بھی چل رہا ہے، یہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں یکایک سامنے آئیں؟ شاہزیب صاحب، پہلے تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ کوئی بھی جج بننے سے پہلے ان کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. جو ادارے ہیں ان سے رپورٹس آتی ہیں، NOCs جو ہیں وہ لی جاتی ہیں، اور پھر کسی شخص کو جج جو ہے وہ کنفرم کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں جج کنفرم ہوتے، تو ان کو جج کے طور پہ کنفرم بھی کیا گیا، ان کی بیک گراؤنڈ جو چیکس ہیں وہ بھی کیے گئے جب ان کو جج بنایا گیا. تو اب اس سارے معاملات کو 30 سال بعد کھولنا بالکل سمجھ سے باہر ہے. کس پوائنٹ پہ یہ شروع ہوا اس کی اگر ہم تھوڑی بات کر لیں، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کے خلاف بات کی. انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور کہا کہ ان کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کی فیملیز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان پہ ڈائریکٹلی بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور انہوں نے ایک بہت جو ہے سخت لیٹر جو ہے اس وقت لکھا اور انہوں نے ایگزیکٹو کی مداخلت کے خلاف اپنی آواز اٹھائی. ان 6 ججز میں سے ایک جج جسٹس جہانگیری بھی تھے، انہوں نے اس خط پہ دستخط کیا. جب وہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا اس کے بعد حکومت کا ایک بہت سٹرونگ رسپانس آیا، اور حکومت کے جو نمائندے ہیں، جو لا منسٹر ہیں، انہوں نے ان تمام ججز کی بہت تنقید بھی کی کہ اس طرح ججز خط کیوں لکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ انہوں نے ایک بہت سٹرونگ پوزیشن لی ایگزیکٹو کی مداخلت کے خلاف، اور یہ واضح انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ انہیں آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. دوسرا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جہانگیری کو الیکشن ٹرائیبیونل کے جج بھی لگایا گیا،
اور اس وقت جسٹس جہانگیری اسلام آباد کی سیٹس کے حوالے سے جو ٹرائیبیونلز میں کیسز سن رہے تھے اور کافی وہ تیزی سے معاملات چلا رہے تھے، یا یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ وہ تیزی سے معاملات جو ہے وہ چلا رہے ہیں. حکومت کو اس بات کا بہت خوف تھا اس ٹائم پہ کہ ایک آزاد جج کو الیکشن ٹرائیبیونل پہ لگا دیا ہے، اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی مانگ رہے تھے الیکشن کمیشن سے، انہوں نے ریکارڈ بھی طلب کیا. اور یہ بھی حکومت کو بہت خوف تھا کہ کہیں 2024 کے جو الیکشنز ہیں ان پہ سوال نہ اٹھ جائے. تو ان دو کی معاملات کے بعد یہ سارا چیز جو ہے ڈگری کی کیس جو ہے اس نے تیزی سے اس کو کھولا گیا اور پھر اس طرح کی پوزیشنز لی گئی. مگر جو سب سے میری نظر میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو عدالت کے اپنے ججز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، اور جسٹس ڈوگر جو ہیں انہوں نے اپنے ہی ساتھی جج کو کام کرنے سے روک دیا. اور آج رپورٹ ہوا ہے کہ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک جج نے دوسرے جج کو کام کرنے سے روک دیا. تو آپ جو جس طرح کی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، جس طرح کی آپ مداخلت کی سپیس دے رہے ہیں، وہ بھی میری نظر میں بہت تشویش کی بات ہے کہ اس طرح کی آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو صرف آج کی سیاست ہے یہ اس تک محدود نہیں ہے. جو آپ پریسیڈنٹ سیٹ کریں اس کے جو نتائج ہیں وہ آج کے بہت بعد تک رہیں گے کہ آپ ایک جج کی ڈگری 30 سال بعد کھول رہے ہیں. آپ ایک جج ایک دوسرے جج کے خلاف جو ہے وہ آرڈرز پاس کر رہا ہے، اس کو طلب کر رہا ہے، عدالت میں نوٹس ایشو کر رہے ہیں. اور تیسری جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق ایک ہی ادارہ ہے جو ججز کے احتساب کے لیے ہے، اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اور وہی آئینی ایک منٹ، ہاں یہیں پہ تھوڑا سا پاز کیجیے گا. یہ بار بار پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر جج کو کچھ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہے. اس پہ ایک بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جسٹس طارق جہانگیری کو کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. ان کے جو وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جج پہ کوئی اعتراض ہو تو آئین میں آرٹیکل 209 کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ ادارہ ہے جہاں پہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے. بیرسٹر رضا حسین ہمارے ساتھ ہیں. رضا، بتائیے گا کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بجائے یہ باقی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ شاہزیب صاحب، میری نظر میں ایک ہی، جیسے میں نے پہلے کہا، آئینی ادارہ ہے جو ججز کے احتساب کے لیے ہے، وہ آئین میں ہی درج ہے. اس میں سپریم کورٹ کے ججز موجود ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کے بھی ججز موجود ہوتے ہیں، وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ جو تمام ہائی کورٹ میں اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ میری نظر میں غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. اور اگر اس کے خلاف اب اپیل بھی ہوگی تو وہ وفاقی آئینی عدالت میں ہوگی، جو 27ویں ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت قائم کی گئی ہے. اور اس وفاقی آئینی عدالت میں بھی جو تمام ججز ہیں، جو پہلے سیٹ آف ججز ہیں، وہ وزیر اعظم نے مقرر کیے ہیں، اور ایک ایگزیکٹو اپوائنٹڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور جو 27ویں ترمیم پہ جو اعتراضات بھی اٹھائے تھے وہ یہ تھے کہ آپ ایک ایسی عدالت قائم کریں گے جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکے گی، اور یہ انصاف کی توقع نہیں ہے ایسی عدالت سے جس میں حکومت نے ہی ججز اپوائنٹ کیے ہوں. تو اس وقت بھی بہت بڑا سوال اٹھ رہا تھا اور اب بھی اٹھے گا، کیونکہ جو اپیل جائے گی اس کی وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. تو ایک طرح سے پورے عدالتی جو نظام ہے اس کا آپ نے کیپچر کر دیا ہے. آزاد جج کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، ان سے سوال کر رہے ہیں ان کی 30 سال پرانی ڈگری کے حوالے سے. آزاد وکلا کے خلاف پیکا کے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ پورا سسٹم دیکھیں، جو نظام اس وقت قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد ججز کے خلاف کارروائی کی جائے گی بالکل غیر قانونی طریقے سے، آزاد وکلا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، مقدمے درج کیے جائیں گے، دہشت گردی کے قانون لگائے جائیں گے، اور ان کو بھی کام کرنے سے روکا جائے گا. تو جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے میری نظر میں بالکل واضح ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو آزادی سے کام کر رہے ہیں اور جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو رضا، بس دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کون سے وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود کتنا یہ پریشر برداشت کرتے ہیں. اگر ایسا ہے اسی سے پھر واضح ہوگا کہ ہم کس طرف جائیں گے عدلیہ کو لے کر. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو وسعت، پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں آخر میں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. مولوی مشتاق حسین صاحب جو ہیں، ان کے قیادت میں جو بینچ تھا اس نے مولوی مشتاق صاحب کو شاید ایک گلہ یہ بھی تھا
کہ جب ایلیویشن کا وقت آیا تو انہیں بھٹو صاحب نے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ بہرحال جب یہ سزائے موت سنا دی گئی تو آبویسلی سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن داخل کی گئی۔ ریویو پٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی 7 رکنی بینچ میں۔ 4 نے مولوی مشتاق کی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، جبکہ 3 نے اس کو کہا کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے اور سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو 3 ارکان تھے 7 رکنی بینچ کے، اس میں جسٹس دوراب پٹیل کا نام ہم سب جانتے ہیں۔ ایک صاحب تھے غلام صفدر شاہ، جو پشاور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ غلام صفدر شاہ جو ہیں، انہوں نے جب یہ ریویو پٹیشن مسترد ہو گئی تو اس کے بعد بی بی سی کو مارچ 1979 میں 2 دن بعد، مسترد ہونے کے 2 دن بعد، ایک انٹرویو میں کہا کہ میں اور کئی دیگر جج چاہتے تھے کہ جو بھٹو کے وکیل ہیں یحییٰ بختیار، ان کے دلائل کو بھی ہمدردی سے سنا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کمنٹ کے بعد جو ضیاء الحق کی مارشاء اللہ حکومت تھی، اس نے ظاہر سختی سے نوٹس لیا کہ ایک سٹنگ جج اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے وہ میڈیا سے کیسے کر سکتا ہے۔ ججوں کے تو فیصلے بولتے ہیں، وہ تو خود بولتے نہیں ہیں۔ غلام صفدر شاہ کے اس انٹرویو سے بھٹو کی پھانسی ہوئے البتہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا۔ اکتوبر 1980 میں صفدر شاہ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں طلب کیا گیا۔ اس دوران ایف آئی اے نے ان کی تعلیمی اسناد کی چھان بین شروع کر دی اور یہ شبہ ظاہر کیا کہ ان کا جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے وہ مشکوک ہے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں یہ چارج لگا رہے تھے جو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا تھا۔ تو اس دوران پریشر ہر طرف سے اتنا وہ بڑھا کہ غلام صفدر شاہ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک گئی، لیکن پھر جان کے خطرے کے پیش نظر وہ افغانستان پہنچ گئے۔ تو یہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیس جو ہے اور اس کیس میں کوئی سملیرٹی ہے، لیکن جو ڈگری جو ہے جعلی، وہ 45 سال پہلے بھی اس کی بھی ایک چھان پھٹک ہو چکی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ بہرحال فی الحال اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔